تقلید کا اصطلاحی معنی، صفحہ نمبر 5۔ یہ جو پہلے 4 صفحات ہیں میں نے آپ کو اپنی طرز پہ سمجھا دی ہیں، آپ بے فکر رہیں کہ اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہی باتیں ہوں گی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ صفحہ نمبر 5، یہاں تقلید کی 3 تعریفات لکھی ہیں۔ اب مجھے دیکھیں، میں تینوں سمجھا دوں گا۔ نمبر 1، تقلید کا معنی قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1191 ہجری۔ تقلید کا دوسرا معنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ المتوفیٰ 1362 ہجری۔ یہ 2 معنی ہیں۔ اور تیسرے، متکلم اسلام نے جو ان دونوں معنی کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے وہ تیسرا معنی ہے۔ توجہ رکھنا۔ پہلا معنی کشاف اصطلاحات الفنون کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 1178 پہ ہے۔ التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادة فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل۔ کیا مطلب؟ کہ تقلید کا مطلب ہے انسان کسی کے قول و فعل کو اس حسن ظن پہ مان لے کہ یہ بندہ ٹھیک بتائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ جملہ سمجھا رہا ہوں، دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ محقق کے پاس دلیل ہو ہی نہیں۔ اوکے، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات پر آئیے۔ الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ صفحہ 10 پر حضرت تھانوی معنی لکھتے ہیں، تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پہ مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتائے گا، دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ یہ 2 تعریفات وہ ہیں جب بندہ پیش کرتا ہے تو کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو تقلید پر تجربہ نہیں ہوتا اور وہ بحث پہ پڑ جاتے ہیں تو پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہیں گے تم بغیر دلیل کے بات مانتے ہو، تو یہ بھی کہے گا جی بغیر دلیل کے مانتے، حالانکہ بات نہیں ہے۔ ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے، بغیر مطالبہ دلیل کے مانتے۔ ایک ہے بغیر دلیل کے ماننا، ایک ہے بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، مقلد اس دلیل کی تحقیق نہیں کرتا، اس کو اعتبار ہے بندہ ٹھیک بتائے گا۔ اور یہ دنیا کے ہر میدان میں یہ بات جاری ہے۔ آپ جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ چیک کرے گا اور دوائی دے گا۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ انجیکشن لگانے کی دلیل بھی مجھے دے دیں، اس گولیاں کھانے کا ثبوت بھی مجھے دے دیں؟ کوئی میڈیکل کی بکس نکالیں، کوئی حکمت کی کتابیں نکالیں، کوئی ادھر ادھر، کوئی فلاں فلاں میں کوئی مجھے کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا، حکیم کا، ماہر کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی تعامل کچھ دکھائیں۔ مانا؟ جی نہیں۔ مانگا؟ جی نہیں۔ پوچھا؟ جی نہیں۔ پتہ کیا؟ جی نہیں۔ معلوم کیا؟ جی نہیں۔ تو کیوں مانا؟ اسی وجہ سے کہ یہ بندہ ماہر ہے، ٹھیک ہی بتائے گا۔ تمہیں اپنے جان کے مسئلے پر ماہر پہ اعتماد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیغمبر کے صحابہ کا براہ راست شاگرد ہے، اس کے تقویٰ طہارت پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ جو پیغمبر کے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے، جس نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ کر حدیث پاک سنی ہے۔ آپ اور ہم تو دیکھ کر سننا چھوڑو، کتاب سے دیکھ کر بھی عام بندہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حدیث سمجھ نہ آئے تو پیغمبر کے صحابہ بتائیں، آیت سمجھ نہ آئے تو پیغمبر کے صحابہ پڑھائیں، مسئلے کی ترتیب نہ ہو تو حضور پاک کے شاگرد بتائیں۔ کیا اس کی بات پر اعتماد کرنا مشکل ہو جائے گا؟ میں نے ایک جگہ کہا تو مجھے کسی نے کہا مولانا امتیوں کی بات ہم نہیں مانتے، ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دلیل مانیں گے قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا اچھا ادھر آ، تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں یا کتابوں سے جاہل ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا نہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، کیوں لکھی ہیں؟ کہتے دین سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ تو قرآن حدیث میں تھا، کتاب کیوں لکھی ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو مکتبات اپنے بنائے ہوئے ہیں، پورے مکتبے پڑھا کر چھپوا کر وہاں کتابیں بیچ رہے ہیں، کیوں لکھتے ہو کتابیں؟ دین سمجھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا تیرا مولوی کتاب لکھ کر دین سمجھائے میں مان لوں، جو 1400 سال کے بعد کا ہے، اور جو صحابہ کا شاگرد 1400 سال پہلے ادھر بیٹھا ہے 14 صدیاں پہلے، جس نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھے، اس کی بات نہ مانو؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے بغیر مطالبہ دلیل ماننا اور ہے، بلا دلیل ماننا اور ہے۔ میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی ہے، اس کی کسی اس طرح کے بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تم جو حنفی ہو بغیر دلیل کے بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی حضرت تھوڑا گزارا، گفتگو کرنی ہے تو پہلے بندہ آداب سیکھے،
گفتگو کرنی ہے تو پہلے کہ سیکھنے والے سے سیکھے تب جا کر سمجھ آئے. ہم بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں مانتے. ہاں بعض اوقات مقلد کے پاس دلیل کے مطالبہ نہیں ہوتا. ایک بندہ میرے پاس آیا, مولانا میں نے نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک بھول لیا, اب مجھے بتائیں نماز ہوئی نہ ہوئی؟ عالم سمجھے گا سبحانک اللہم کی ثنا پڑھنا یہ جو ہے یہ سنت ہے, اور سنت نماز میں رہ جائے ثواب میں کمی ہوتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. اب اس کی تحقیق وہ نہ کرے بھی کس کتاب میں لکھا ہے, وہ تو پیاز بیچنے والا ہے, وہ تو کریانہ والا ہے, وہ تو دکاندار ہے, وہ تو کپڑے والا ہے, وہ مجھ سے مطالبہ نہ کرے, بات مان لے, اسے تقلید کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے بلا مطالبہ دلیل اور بلا دلیل میں بہت بڑا فرق ہے.